ہم جس خدا کو مانتے ہیں، ہم جس خدا کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، ہم جس خدا کو سجدہ کرتے ہیں، وہی سچا، پاک اور الہی ذات رکھنے والا خدا ہے۔ اسی خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور اسی خدا نے آسمان پر ستاروں کو رکھا اور زمین پر سمندر میں مچھلیوں کو۔ اسی خدا نے زمین پر خوبصورت باغ عدن لگایا، اور اسی خدا نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بنایا، اور اسی خدا نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا۔ خدا قادر مطلق خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا۔ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں اس لیے رکھا کیونکہ باغ عدن میں کوئی دکھ نہ تھا، کوئی پریشانی نہ تھی۔ خدا کا دشمن، جس کو ہم شیطان ابلیس کہتے ہیں، ایک دن وہ باغ عدن میں آیا، اور اس نے آ کر آدم اور حوا کو بہکایا۔ آدم اور حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی ساری حکمرانی، اپنی ساری آزادی گنوا بیٹھے۔ خدا قادر مطلق خدا نے حکم کی نافرمانی کی سزا سنا کر باغ عدن سے باہر نکال دیا، اور آدم اور حوا کے لیے باغ عدن کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آدم اور حوا باغ عدن سے نکل کر دکھی اور پریشان رہنے لگے۔ خدا قادر مطلق خدا، جو آدم کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ آدم کو دکھوں اور پریشانیوں میں نہ دیکھ سکا۔ خدا قادر مطلق خدا نے ایک عظیم منصوبہ بنایا، اور اپنے اس عظیم اور پاک منصوبے کا آغاز یروشلم شہر کے ایک گاؤں جس کا نام ناصرت تھا، وہاں پر ایک کنواری رہتی تھی جس کا نام مریم تھا، اپنے پاک فرشتے کو بھیجا تاکہ وہ اس الہی منصوبے کا اعلان کرے۔ خدا کا فرشتہ ناصرت میں اس کنواری کے پاس آیا جس کا نام مریم تھا، اور آ کر کہا، سلام اے مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل۔ یہ کیسا سلام ہے؟ میں اس کا مطلب نہیں سمجھی۔ مریم خوف نہ کھا، تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، اور تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ ایک بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اگر ایسا ہے تو میرے خدا کی مرضی پوری ہو۔ یوسف، جو ایک نیک اور راست باز آدمی تھا اور داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی مریم شادی سے پہلے ہی حاملہ ہے، تو اس نے اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ مریم کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا تو دیکھو، خدا کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، تو اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا
اور تو اس کا نام مانویر رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خدا کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا۔ وہ اٹھا، وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آیا اور تب تک نہ جانا جب تک اس کے بیٹا پیدا نہ ہوا۔ لڑکا قد و قامت میں بڑھنے لگا، جوان ہوا، اور وہ آسمان کے بیتوں کی خوشخبری لوگوں کو دینے لگا۔ وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں۔ مجھے باپ نے اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں اس کی مرضی کو پورا کروں۔